الحمد لله المبتدئ خلقه بالإنعام المتفضل على عباده بالإحسان له الحمد كله في البكور والآصال وفي كل حين وآن أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، صبح اور شام اور ہر وقت اور ہر لمحے میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں کہ جس سے حمد کا حق ادا ہو، اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی۔ اس کی وہی شان ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ ہم انسان تو اس کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں، ہم اس کو پہچاننے کا بھی پورا حق ادا نہیں کرتے، تو تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس پر ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کی بات کو اور اس کی ذات کو ایسی اہمیت دیں جیسی اہمیت دینے کا وہ حقدار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سب سے اہم ہمارے رب کی ذات کو کر دے، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اسی کی ملاقات کا شوق ہو، ہم اس کی رحمتوں کو محسوس کریں، ہم کبھی اس سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس مجلس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ ہم تو اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے۔ ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے۔ پیدائش کے وقت کتنے تنگ راستے سے نکالا، کس نے ہمیں زندہ سلامت باقی رکھا؟ اللہ نے۔ بچپن میں ماں ضرور خیال رکھتی ہے، لیکن اصل میں پالنے والا تو ہمارا رب ہی ہے، جس نے ہمارے لیے غذا کا اہتمام کیا، جس نے ہمیں کھانا پینا سکھایا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا۔ ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے نہ حروف کو نہ الفاظ کو، اسی نے ہمیں کان دیے، اسی نے ہمیں سنوایا، اسی نے ہمیں بلوایا، اسی نے ہمیں دکھایا، اسی نے ہمیں آنکھ اور کان اور دل دماغ اور سارے اعضاء دیے، جن کو ہم افسوس کے ساتھ یہ کہ اس کی فرما برداری کی بجائے اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی دیکھنے لگتے ہیں، جن چیزوں کو سننے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی سننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے اس کو دیے رکھتا ہے، چاہے ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں یا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنے مقرب بندوں کی، اپنے پیارے بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن والوں میں شامل کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں السابقون الاولون میں شامل کر لے، جو نیکیوں کی طرف سب سے پہلے رغبت کرتے ہیں، جو نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات رغبا ورہبا۔ یہ پیغمبروں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، کبھی رغبت سے، کبھی رہبت سے، کبھی امید کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہماری حفاظت نہیں کرتا بلکہ وہ تو زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ تو بل کے اندر ایک چیونٹی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی خوراک دیتا ہے، وہ تو اس بڑے آسمان کی جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے ایک چھت کی طرح بغیر ستونوں کے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹوٹ کے گر نہ پڑے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی اپنی رحمت اور خاص رحمت کے ساتھ حفاظت فرما رہا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پہ گر نہیں سکتا. بلا شبہ اللہ بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. اور یہ حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام بھی نہیں، اس پر کچھ بوجھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے. وہ ستاروں اور سیاروں کو بھی ہم پہ گرنے نہیں دیتا. سورج، چاند، ستارے ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نظام میں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سرتابی کر کے ٹوٹ کے نیچے نہیں آتا. اور جو ستارے اس کے حکم سے ٹوٹتے بھی ہیں، فضا میں گرتے بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے اوپر ان کی بارش نہیں برستی کہ ہم رات سوئے پڑے ہوں اور اوپر سے کوئی ایسی چیز آ کے گرے کہ صبح اٹھ ہی نہ سکیں. کس طرح اللہ تعالیٰ جاگتے میں بھی اور سوتے میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے. شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے. وہ ہمیں اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے اور ہم اللہ کی باتیں سننے کے لیے اس کو چھوڑ کر شوق در شوق ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی راہ میں وقف کرتے ہیں، اس کا دین سیکھتے ہیں. یہ اس کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ اپنے خاص بندوں کو شیطان سے بچا کر ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور ایمان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیتا ہے. وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا. شیطان تو کبھی یہ کام نہ کرنے دیتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہوتی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ہماری دنیا کی مصلحتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے شبہات اور شکوک سے بھی اور شیطان کے وسوسوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس نے ہماری عقل کی حفاظت کی ہے کہ ہم بات سمجھ پاتے ہیں. اس نے ہمارے صحت کی حفاظت کی ہے کہ ہم اپنے کام چل پھر کے کر سکتے ہیں. اس نے ہماری قوتوں کی حفاظت کی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، چیزیں اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنے اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ابو طیب الطبری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن وہ اپنی عقل اور قوت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، یعنی ان کی عقل برقرار تھی. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، جو لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھولنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کشتی سے زمین پہ چھلانگ لگا دی تو اس پر سب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، اس عمر میں چھلانگیں تو نہیں لگاتے. تو انہوں نے کہا یہ وہ اعضاء ہیں جن کی ہم نے بچپن میں اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کی، تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی جئیں ہماری ان ساری نعمتوں کی حفاظت ہو، تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت میں جینا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اور خاص طور پر نیک بندوں کے. سورۃ کہف آپ پڑھتے ہوں گے ہر جمعے کو، اس میں یہ آیت آتی ہے نا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اور دیوار کی بات یہ ہے، وہ دیوار جیسے خضر علیہ السلام نے وہ گر چکی تھی تو اسے دوبارہ بنا دیا تھا، حالانکہ اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر کسی قیمت کے. تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا.
تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانے کی وراثت کی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اور اولاد کو بھی حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت پر لڑ لڑ کے مرتی ہے، اور کیسے کیسے جھگڑتی ہے، اور کیسے کیسے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی، تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. میرے پیچھے کہیے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ، تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور تو اس سے میرا انتقام لے. صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے. تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم متعنی بسمعی و بصری. یہاں لفظ متع استعمال ہوا ہے. سم تو کان کو کہتے ہیں، بصر آنکھ کو کہتے ہیں. اللہم کا مطلب یا اللہ. تو نیا لفظ کیا ہے؟ متع. متع متع یمتع تمتیع متاع سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ، یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ اعضاء کام کرتے رہیں، یعنی میری نظر نہ جائے، میری سننے کی طاقت نہ جائے، یہ دونوں صحت مند ہوں، مفید ہوں، یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے اور میں اپنے ان دونوں اعضاء کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں. آپ دیکھیں، علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں. یہ دونوں دل کے دروازے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں، یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں. دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کریں. تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں. تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ. جسم میں باقی اعضاء بھی بڑے کام کے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں. اور پھر وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا. وہ کیسے؟ کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں، اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کون سی چیز؟ علم. علم کی وراثت. ٹھیک ہے نا؟
کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم؟ مال، اولاد، علم. کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے، زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ علم. اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہوتا ہے. اب یہ جو سفید کاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے طالب علم ہیں، یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں، اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں. دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد، بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی، اور وہ علم ہے. اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دی. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے. اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا. اور زندگی میں آپ نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی، وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے. اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے. تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے. مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی. وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا، دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے سورت الفاتحہ سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا. ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں. اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا. وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی. ایک دفعہ سورت فاتحہ کے حرف گن کے دیکھیں کتنے سارے ہیں. وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. اور دن میں 17 دفعہ، اور پھر وہ 80 سال پڑھتا رہا. آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا. آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئے. کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں، جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا. اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں. کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ. اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا روز. اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا چند بچوں کے لیے مختص کرو، ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں، وہ جم کے بچوں کو پڑھائے، وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جاری ہے. یہ بھی آپ کے وارث بن جائیں گے کیونکہ آپ نے انتظام کیا، آپ نے محنت کی، آپ نے ان کو شوق دلایا، آپ نے مال خرچ کر کے ٹیچر مقرر کی. 1-2 گھنٹے کے لیے شام کے وقت میں جو بچے اسکولوں سے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں، گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا کے بٹھا لیں، ایک ٹیچر کا انتظام کر دیں. آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا نفع کمایا، کیا کچھ پا لیا. اور کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس حال میں ہیں اگر سب یہ کام شروع کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ہری پور کا کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا. لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں، نہ اپنا مال لگاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، یہ ہے وہ نعمت جو قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی. تو وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک سلامت رکھنا کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتی رہوں، پڑھاتی رہوں. پھر اسی طرح وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن يَظْلِمُنِي، اور اے اللہ تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ ناحق زیادتی کرے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں. مختلف طرح کے کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور آپ پہ ظلم کرتے ہیں، بعض آپ کا مال چھین لیتے ہیں، بعض آپ کی وراثت کا حصہ چھین لیتے ہیں، بعض لوگ آپ کے اوپر ناحق الزام لگاتے ہیں. آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے. ہم مظلوم ہوتے، یا اللہ، پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہے ہمارا، تو ہماری مدد فرما اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے. اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف مار دھاڑی ظلم نہیں ہوتا. کسی کو بلیک میل کرنا، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں. اور وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي، اللہ جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے نا تو اس سے میرا بدلہ لے اور میرا حق مجھے دلا دے. کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے، ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں. کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے، ہم ان کے پورے خاندان کو رگیٹ دیتے ہیں. اب وہ ظالم تو ہے لیکن جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، سب کو بیچ میں رگیٹ رہا ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، فلاں بھی. اور بعض اوقات ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ سارے لوگ نہیں، جس نے مجھ پہ جو اصل کلپریٹ ہے بس میں صرف اسی کے خلاف تیری مدد چاہتی ہوں، مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں. کیونکہ بعض اوقات کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے، تو اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں، وہ تو روکتا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتا. کسی کی بیوی ہو سکتی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں،
بلا وجہ مار کے، بلا وجہ چیخ چلا کے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہم جو چاہیں کریں. نہیں، ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا. عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا. اچھا، بعض اوقات بعض خواتین اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، ان کے اوپر اتنے کام ڈال دیتی ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتے، یا اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ان کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہیں، اور یہ بھول جاتی ہے کہ اگر یہ گھر تباہ ہوا تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے. جو لڑکی اس گھر سے چلی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ دیکھیں کہ آج پہلی شادی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے، تو دوسری شادی کیسے کی جائے گی؟ پھر آپ دیکھیے کہ بعض لڑکیاں بزرگوں پہ ظلم کرتی ہیں، بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کے لیے، لیکن وہ کسی صورت ان کو برداشت نہیں کرتی. آج رات تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا، میں فون بند ہی کرنے لگی تو کسی کی کال آ گئی. کوئی بزرگ خاتون تھی، بہت رو رہی تھی. میں پریشان ہوئی کہ ان کو کیا ہوا، ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میری اب اتنی عمر ہو گئی ہے، میرے ساتھ بیمار بیٹی رہتی ہے، کوئی بیٹا ساتھ رہنے کو تیار نہیں، میں کدھر جاؤں. خیر میں نے ان کو تسلی دی، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کو کہیں نہیں جانا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات بزرگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ ان کو چھوڑ کے انسان کہیں اور چلا جائے، ان کو تنہا چھوڑ دے، اور وہ عمر کے اس حصے میں ہو کہ انہیں فائنینشیل سپورٹ نہ بھی چاہیے ہو تو مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بزرگوں کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ تنہائی ہے. جب گھر میں پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، نواسے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ دل بہلاتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی بچے بن چکے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں سے ان کا دل زیادہ لگتا ہے. لیکن اگر لڑکیاں چند دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان پر بھی وقت آنے والا ہے. وہ سمجھتے ہیں اس وقت وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہیں، وہ ساری زندگی ان کے بچے رہیں گے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ واپس پلٹتا ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس زندگی میں انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، کبھی اپنے گھر کے اندر سے ہی آتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تو حل کیا ہے؟ صبر و برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو مشغول کرنا، ان مسائل کا حل تلاش کرنا. یعنی اگر کوئی گھر میں بزرگ ایسا ہے جس نے آپ کی زندگی حرام کی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے گھر سے باہر نکال پھینکے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے اس کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے، آپ نے خود اپنے لیے کون سا ایسا کام شروع کرنا ہے کہ جس سے آپ کا وہ انٹریکشن یا وہ مسئلہ کم سے کم پیش آئے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مشکل ہوتی ہے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرما دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، میں پھر دعا پہ آ رہی ہوں واپس، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. یہ ہم نے خود نہیں بنائی، یہ ہاتھ ہم نے خود بنایا نہیں، بنا ہمیں پتا ہے نا. تو جو بناتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. یہ آنکھیں ہم نے خود لی ہیں، کہیں سے خریدی ہیں نہیں، جس نے دی ہے وہی ان کا مالک ہے. ہمارے پاس امانت ہے کچھ سالوں کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں، ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو عبادت ہے، اطاعت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اعضاء اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟
ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے، مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے۔ کانوں سے ہم کیا کچھ سنتے ہیں، کتنا کچھ سنتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ آنکھوں سے ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اسی لیے ایک آنکھیں ظاہر میں ہیں، اور ان کے پیچھے جہاں یہ کنیکٹ ہوتی ہے وہاں دل کی بھی آنکھیں ہیں اور دل کے بھی کان ہیں۔ کچھ لوگ صرف ظاہری آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے، اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، وہ صرف سامنے سامنے کے سرفیس پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ چیزوں کو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، گہرائی سے دیکھتے ہیں، سبق لیتے ہیں، اللہ کو پھر یاد کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک تو پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے، فقنا عذاب النار تو ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کان اور آنکھ کا ہونا اور صحت مند ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کا صحیح راستے پر استعمال کرنے کی توفیق ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں بندے کے اعضاء میں سے ہر عضو میں اللہ کے لیے عبودیت ہے جو اسی عضو کے ساتھ خاص ہے، اور ایک اطاعت ہے جو اس سے مطلوب ہے، وہ عضو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی اطاعت کے لیے مہیا کیا گیا ہے، یعنی ہمیں یہ سب کچھ کسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے۔ تو اعضاء کو استعمال کرنے کے حوالے سے بندوں کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو ان اعضاء کو پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، یعنی ان اعضاء سے وہی کام لیتے ہیں جن کے لیے یہ پیدا کیے گئے۔ یہ بہت نفع مند تجارت کر رہے ہیں، اپنے لیے بہت کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، جیسے میں نے سورۃ فاتحہ سکھانے کی مثال دی۔ نمبر دو، جس مقصد کے لیے اعضاء کو پیدا نہیں کیا گیا وہ کام کرتے ہیں، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ سخت خسارے میں ہیں کہ انہوں نے ان آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا، جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ آج آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں کہ موبائل فون کے فتنے کی وجہ سے ننگی فلمیں، گندی فلمیں، جھوٹی باتیں، فضول ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، کانوں کا غلط استعمال ہے، اس پر پوچھا جائے گا، اس پر پکڑ ہوگی، اس کام سے توبہ کرنی چاہیے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان اعضاء کو بیکار چھوڑ دینے والے ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ کوئی اچھا کام نہ کوئی برا کام، بس سو کے وقت گزار دیتے ہیں، کھا پی کے بس وقت گزار دیتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ کچھ پڑھتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں، انہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں، انہیں قرآن سننے کی توفیق نہیں، انہیں کہیں جا کر علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ میرے پیچھے کہیے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثأری۔ اے اللہ، تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور تو اس سے میرا انتقام لے۔ صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے
اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم متعنی بسمعی و بصری. یہاں لفظ متع استعمال ہوا ہے. سم تو کان کو کہتے ہیں, بصر آنکھ کو کہتے ہیں. اللہم کا مطلب یا اللہ. تو نیا لفظ کیا ہے؟ متع. متع متع یمتع تمتیع متاع سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز. ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں, حرام طریقے سے نہیں, حلال طریقے سے. یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ. یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ اعضاء کام کرتے رہیں. یعنی میری نظر نہ جائے, میری سننے کی طاقت نہ جائے, یہ دونوں صحت مند ہوں, مفید ہوں, یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے اور میں اپنے ان دونوں اعضاء کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں. آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں. یہ دونوں دل کے دروازے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں, یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں. دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کریں. تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ, کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, بعض اوقات کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے, کان بند ہو جاتے ہیں. تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ. جسم میں باقی اعضاء بھی بڑے کام کے ہیں, لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں, ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں, تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں, اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں. اور پھر وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي, کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا. وہ کیسے؟ کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں, اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں. تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کون سی چیز؟ علم. علم کی وراثت. ٹھیک ہے نا. کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم؟ مال, اولاد, علم. کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا, وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے, زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی, لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی, اور وہ کیا ہے؟ علم. اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں, لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, حالانکہ وقت ہوتا ہے. اب یہ جو سفید کاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے طالب علم ہیں, یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں, اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں, لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں, یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں. دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراثت میں, لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی, وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد, بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو ایسی نصیحت, ایسی تعلیم, ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی, اور وہ علم ہے. اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے, کسی کو پڑھا گئے, کسی کو دے گئے, کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا, ان پر محنت کی, ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں, کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی, کچھ کی فیس دی, کچھ کو کتابیں لے کر دی,
اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے. اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا، اور زندگی میں آپ نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی، وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے. اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے. تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے. مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی. وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا، دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے سورت الفاتحہ سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا. ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں. اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا. وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی. ایک دفعہ سورت فاتحہ کے حرف گن کے دیکھیں کتنے سارے ہیں. وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. اور دن میں 17 دفعہ، اور پھر وہ 80 سال پڑھتا رہا. آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا. آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئیں. کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں. جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا. اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں. کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ. اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا روز، اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا چند بچوں کے لیے مختص کرو. ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں، وہ جم کے بچوں کو پڑھائے. وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جا رہی ہے. یہ بھی آپ کے وارث بن جائیں گے کیونکہ آپ نے انتظام کیا، آپ نے محنت کی، آپ نے ان کو شوق دلایا، آپ نے مال خرچ کر کے ٹیچر مقرر کی. 1-2 گھنٹے کے لیے شام کے وقت میں جو بچے اسکولوں سے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں، گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا کے بٹھا لیں، ایک ٹیچر کا انتظام کر دیں. آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا نفع کمایا، کیا کچھ پا لیا. اور کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس حال میں ہیں اگر سب یہ کام شروع کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ہری پور کا کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا. لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں، نہ اپنا مال لگاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، یہ ہے وہ نعمت جو قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی. تو وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي. اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک سلامت رکھنا کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتی رہوں، پڑھاتی رہوں. پھر اسی طرح وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن يَظْلِمُنِي. اور اے اللہ تو میری مدد فرما
اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ ناحق زیادتی کرے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں. مختلف طرح کے کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور آپ پہ ظلم کرتے ہیں. بعض آپ کا مال چھین لیتے ہیں, بعض آپ کی وراثت کا حصہ چھین لیتے ہیں. بعض لوگ آپ کے اوپر ناحق الزام لگاتے ہیں. آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے. ہم مظلوم ہوتے, یا اللہ, پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں, یا اللہ تو ہی ہے ہمارا, تو ہماری مدد فرما اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے. اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, صرف مار دھاڑی ظلم نہیں ہوتا. کسی کو بلیک میل کرنا, کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا, یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں. اور وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي, اللہ جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے نا تو اس سے میرا بدلہ لے اور میرا حق مجھے دلا دے. کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دلا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے, ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں. کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے, ہم ان کے پورے خاندان کو رگیت دیتے ہیں. اب وہ ظالم تو ہے, لیکن جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے, سب کو بیچ میں رگید رہا ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی, فلاں بھی. اور بعض اوقات ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ, سارے لوگ نہیں, جس نے مجھ پہ جو اصل کلپریٹ ہے بس میں صرف اسی کے خلاف تیری مدد چاہتی ہوں, مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں. کیونکہ بعض اوقات کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے, کسی کا باپ ہو سکتا ہے, تو اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں, وہ تو روکتا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتا. کسی کی بیوی ہو سکتی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں, بلا وجہ مار کے, بلا وجہ چیخ چلا کے, اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں نا, ہم جو چاہیں کریں. نہیں, ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے, اس کا بھی حساب لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا, عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی.